سورہ مزمل میں ہے نا یہ بات، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّهِ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم کے ذکر میں گم ہو جاؤ اور سارے رشتے ناطے توڑ کر صرف اسی کے ہو جاؤ۔ یہ قرآن تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے، لیکن اس سے ظرف بہت بڑھتا ہے۔ اور پھر جب ضم ہو گئے اس شدت کو برداشت کرنے کے لیے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ سرکار کے قرب میں جانا ممکن نہیں، کیونکہ ان کی ذات کے جلووں کی شدت تو لا انتہا ہے اور ان کے اطراف میں کچھ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اپنے جلووں سے ایک بھی پردہ ہٹائیں تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو جو ضم ہو جاتے ہیں کیا وہ سرکار کے اطراف میں آ سکتے ہیں؟ اور جو ان کی ذات سے ہی نکلے ہیں کیا ان پر بھی ان جلووں کی شدت کے پردے ہوتے ہیں؟ نہیں، جو ضم ہو گئے، ضم ہونے سے پہلے بہت کچھ سرکار نے ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں نا، ان میں ظرف پیدا کرنے کے لیے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے ظرف پیدا ہوتا ہے، اور پھر ظرف کو کامل کرنے کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ جذباتی طور پر اور لا تعلقی کے ذریعے سارے بندوں سے کاٹ دیتا ہے۔ رشتہ دار، بہن، بھائی، بیوی، بچے سب اس سے بیزار ہو جاتے ہیں تاکہ سب کا تعلق ختم ہو جائے قلبی طور پر۔ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس کو برا کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہمارے لیے، اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر اس کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صرف رب ہی میرا اپنا ہے، باقی یہ سارے رشتے ناطے سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے، لیکن اس سے ظرف بہت بڑھتا ہے۔ سورہ مزمل میں ہے نا یہ بات، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّهِ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم کے ذکر میں گم ہو جاؤ اور سارے رشتے ناطے توڑ کر صرف اسی کے ہو جاؤ۔ یہ قرآن اور پھر جب ضم ہو گئے اس شدت کو برداشت کرنے کے لیے سرکار کا عکس آپ کے روح میں چلا جاتا ہے نا، اب کیا بات کرے آدمی۔ ضم ہونے کے بعد عالم غیب میں اس کو کوئی شناخت نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ ہے یا رب ہے، اسی لیے تو گھسنے دیں گے۔ تو زمین پر اگر وہ بیٹھا ہو اور کوئی پھر یعنی اس کو کیا سمجھے، کوئی کیا کہے، کوئی کیا بہتان لگائے، کوئی کیا بہتان لگائے، کوئی کتنی بے عزتی کرے، کوئی بے حرمتی کرے، تو ایمان سلامت کہاں رہیں گے پھر؟ ایمان تو سلامت نہیں رہیں گے نا۔ سرکار کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ یہ جو واصلین ہوتے ہیں، مقام وصل والے، اگر یہ کسی کو نواز دیں تو اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں، لیکن ان کے آنے سے دنیا کو نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم۔ کسی نے ہلکا سا بے حرمتی بھی کر دی، ایمان کٹ جائے گا، کیونکہ عام لوگوں کا مزاج تو یہ ہے کہ یار یہ تنویر ہے، تنویر جیسا دکھ رہا ہے تو تنویر ہی ہوگا، لیکن وہاں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں معاملہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو جسم بندے کا ہے، لیکن اندر سے تو وہ رب ہو گیا ہے۔ ان کو بندہ نظر آتا ہے، ہوتا وہ رب ہے۔ پھر ان کو یہ خیال آتا ہے جو ابلیس کو آیا تھا، ہماری طرح چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کون سی خاص بات ہے؟ اس لیے ان لوگوں سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے نا ادب۔ انسان کے پاس جو ہے، انسان ہر معاملے میں جلد باز ہے، ہر معاملے میں۔ جیسے کسی چیز کو دیکھ کے اچھا یہ تو مظہر ہے، یہ تو مظہر ہے، کیسے جانا تو نے یہ مظہر ہے؟ بھائی اس کی شکل دیکھو۔ ہاں تو بھائی شکل ہی ہے نا مظہر کی، ہو سکتا ہے اندر کوئی اور ہو۔ اب جیسے چاکلیٹ ہے، سنیکرز ہے نا، اس کے اندر سے چاکلیٹ سنیکرز والی نکال کے ٹوئکس ڈال دو، جو باہر ریپر ہوگا آپ اسی کو پڑھ کے کہیں گے یہ سنیکر ہے، کھول کے کھائیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو ٹوئکس ہے۔ تو یہ انسان کا جسم جو ہے ایک ریپر ہے، ٹھیک ہے، جب تک اس کے اندر انسانی روح ہے تو وہ انسان ہے، لیکن اگر اس کی روح ہی چینج ہو گئی، اب اس کو انسان تم اسی لیے کہہ رہے ہو نا کہ شکل صورت انسانوں والی ہے۔ یہی تو بات وہ لوگ رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے ہماری طرح ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی منہ میں شکر گڑ ڈال دیا، قل انما بشر مثلکم، کہ بھائی تمہاری مثال کا میں بھی بشر ہوں جیسے تم ہو، مثال ہے نا یہ۔ اب جیسے بہت سے لوگوں کو جو ہے نا، بڑے بچوں کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگوں کو
چھوٹی چھوٹی جو کار ہوتی ہیں نا ان کے ماڈل اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے، جیسے رولس رائس ہے، بڑی بڑی قیمتی کاریں ہیں، بالکل ویسی دکھتی ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ مثال ہے، کار تو نہیں ہے نا، مثال ہے نا۔ جس طرح اب ایک انگوٹھی ہے، ایک انگوٹھی تانبے کی، کاپر کی بنی ہوئی ہے، اور دوسری انگوٹھی جو ہے گولڈ کی بنی ہوئی ہے۔ دور سے اگر دیکھیں گے آپ، دونوں کا کلر ایک جیسا ہے۔ اب وہ تانبے والی انگوٹھی کہے جی تو میری طرح ہے۔ ہاں ایک حد تک بات ٹھیک ہے، جیسے تیری جو ہے رنگت ہے، جیسے تیرا شیپ ہے وہ بھی ایسی ہے، لیکن حیت تیری تانبا ہے، وہ گولڈ ہے۔ اسی طرح انا بشر مثلکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثال کے بشر ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ ہم مٹی کے ہیں، ان کی شکل و صورت نور کی ہے۔ تو صرف دکھنے میں ہی ہے نا، ہماری شباہت دکھنے میں ہی ہے نا، حقیقت تو کچھ اور ہی ہے نا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم مٹی ہیں، گندے قطرے کی پیدائش بمطابق قرآن، اور رسول اللہ کا وجود مبارک نور ہے۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ Amra TV, the place to connect with God.